ترکی کی درخواست پر پاکستان افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ پاکستانی وفد جو واپس روانہ ہونے والا تھا اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ افغانستان سے مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد میں وہی حکام شریک ہوں گے جو پہلے مذاکرات میں شامل رہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے 2 کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 18 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ چلتن کے پہاڑی علاقے میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ کیچ کے علاقے بولیدہ میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، 4 دہشت گرد ہلاک۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی اسپانسرڈ 7 خارجی ہلاک ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم اور 5 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ صدر اور وزیر اعظم کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ کیپٹن نعمان سلیم اور ان کے 5 ساتھیوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو خاک پہ ملا دیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور چین میں 1 سالہ تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ کا چین پر ٹیرف 10% کم کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی 6 سال بعد جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا۔ نایاب معدنیات کے معاملات پر اب کوئی رکاوٹیں نہیں، سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے، باہمی مفاد کے مسائل پر کھلے دل سے بات چیت ضروری ہے۔ شی جن پنگ نے حالیہ غزہ جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا اور کہا چین بھی دنیا کے دیگر تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ اختلافات معمول کی بات ہیں، باہمی تعلقات کی مضبوط بنیاد کے لیے چین امریکہ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسقط میں عمان کے رائل منسٹر سے ملاقات۔ پاک عمان تعلقات اور پاکستانی شہریوں کے ویزا ایشوز کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی رابطے تیز کرنے پر ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا عمان میں برسر روزگار لاکھوں پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویزے میں آسانیاں پیدا ہونے سے مزید ہنرمند افرادی قوت عمان جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے، انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہر بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ملک احمد خان کو پنجاب اسمبلی کی امور حکومتی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روش پر شاباش۔ ملک احمد خان کا صوبے میں امن و امان کی بہتری پر پنجاب کی عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شبلی فراز کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ خرم ذیشان اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تاج محمد آفریدی مشترکہ امیدوار ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اراکین کی کل تعداد 145 ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیابی کے لیے 73 ووٹ درکار ہیں۔ حکومتی ارکان کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن ممبران 53 ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ملاقات نہ کروانے پر آج توہین عدالت کی درخواست بھی جمع کروائی جائے گی۔ میرا ممبران اسمبلی سے مستقل رابطہ ہے، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اس لیے عوام نے تیسری بار منتخب کروایا۔ ہمارا موقف ہے کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے فوجی جوان اور سیکورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ قائد ایوان کے نام پر پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت میں اختلافات برقرار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد
जमा न करवाई जा सकी। मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे के बयान पर चौधरी यासीन को मुखालफत का सामना। चौधरी लतीफ अकबर को पार्टी के अक्सरियती मेंबरान फॉरवर्ड ब्लॉक और मुहाजिरीन की हिमायत हासिल। नून लीग भी लतीफ अकबर को नया बेहतर कायदे अवाम समझती है। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला तेज। पीपल्स पार्टी ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अजकुर नोटिस केस की समाअत में जस्टिस जमाल बंदुखैन ने रिमार्क्स दिए। 2005 के जल्जले के बाद भी स्कूल्स मुकम्मल ना हो सके। नए स्कूल बनाना जरूरी मगर पुरानों की मुरम्मत भी लाजिम है। वकील KP हुकूमत ने कहा सर्दी में बर्फबारी से काम मुतासिर होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने आपकी दरख्वास्त पर मोहलत दी, अब पेशरफ्त दिखाएं। मुताज़ा ट्वीट केस में ईमान बाजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने के हुक्म पर जज और हादी अली चट्टा के दरमियान तल्ख कलामी। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। कराची में ई चालान का तीसरा रोज भी शहरियों पर भारी। 24 घंटों के दौरान 6000 जबकि मजमूई तौर पर 11779 शहरियों के ई चालान। सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट पर 1294 चालान, लाल सिग्नल जंप करने पर 357 और मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 216 चालान। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की 3 रुकनी टीम ने कराची में मादा रीछ रानों की बहाली की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आइंदा 4 रोज तक रानों को कराची से इस्लामाबाद और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। नायाब नस्ल की बर्फानी भूरे रंग की मादा रीछ 20 साल से कराची की चिड़ियाघर में मौजूद है। रानों की मुनासिब देखभाल न होने पर सिंध हाई कोर्ट ने रानों को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। एक को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर चीन के खलाई स्टेशन भेजा जाएगा। पेशरफ पाकिस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को और चीन की इंसानी खलाई एजेंसी के दरमियान मुआहदे का नतीजा करार। गजा पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 104 हो गई। मरने वालों में 45 बच्चे और एक सहाफी भी शामिल, सैकड़ों जख्मी। कतर ने गजा में इसराइली हमलों को मायूस और परेशान कुन करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं इसराइल का हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी था। हमास वाजे कर चुकी है वो गजा की हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। कतर हमास पर गैर मुसल्लह होने के लिए दबाव डाल रहा है। फरीकैन के दरमियान जंग बंदी और अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। तुर्किया ने गजा में इसराइली हमलों को जंग बंदी मुआहदे के खुले खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी इजहार तशवीश।